بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشتکار بھائیوں، آج ہم مونگ کی نیو ورائٹی ازری جمبو کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ مونگ ایک نگد آور فصل ہے جس کی پیداواری لاگت بہت ہی کم ہے، اس پر خرچہ بہت کم آتا ہے اور پانی کی ضرورت بھی اسے نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جو اس ٹائم سب سے اچھا جو مونگ کا بیج ہے وہ ازری جمبو ہے۔ ازری جمبو بکھر کے ادارے ازری نے بنایا ہے جو تقریباً 25 من فی ایکڑ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو بنانے والے ڈاکٹر خالد صاحب اور ان کی ٹیم ہے نیاز صاحب، تو ان کی رات دن کی محنت کی وجہ سے ہی ہمیں اس طرح کی اچھی ورائٹی نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی مونگ کی اقسام ہیں، ازری جمبو ان سب سے منفرد قسم ہے۔ اس کا قد درمیانہ رہتا ہے اور اس کی جو پھلی کا سائز ہے وہ تقریباً 4 انچ تک پھلی کا سائز ہوتا ہے۔ اس کا دانہ کافی موٹا ہے، تو یہ دوسری جتنی بھی پرانی مونگ کی ورائٹیاں ہیں ان سے دگنی پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسرا، اس پر فنگس جیسی بیماریوں کا اٹیک بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ نیو ورائٹی ہے۔ نیو ورائٹی ہونے کی وجہ سے اس پر فنگس جیسی بیماریوں کا اٹیک بھی نہیں ہے، اور دوسرے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا امریکن یا لشکری سنڈی ہے ان کا حملہ بھی کافی حد تک کم ہے۔ تو کوشش کریں آپ بھی ازری جمبو خرید کر کاشت کریں۔ اگر ازری جمبو اگر کسی دوست کو چاہیے تو وہ ہم سے اس ویڈیو کے کمنٹس میں رابطہ کر سکتا ہے، ہم اس کو ازری جمبو کا بیج لے کر یا خرید کر دے سکتے ہیں، جہاں موجود ہے ادارے کا نمبر بھی ان کو دے سکتے ہیں، تو ادھر سے ان کو یہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے شرح بیج ازری جمبو کی فی ایکڑ کتنی رکھنی ہے۔ ڈرل کے اندر تو آپ 10 سے 12 کلو گرام فی ایکڑ کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے چھٹا کرنا ہے تو چھٹے کے لیے کم از کم 15 کلو فی ایکڑ بیج درکار ہوتا ہے۔ تو اس کی جو فصل کا دورانیہ ہوتا ہے وہ تقریباً 70 سے 80 دن تک ہوتا ہے۔ تو اس کی جو کاشت کا ٹائم ہے وہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اپریل سے تقریباً 20 اپریل سے اس کی کاشت کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے ہم پینڈی میتھلین یا اپنے علاقے کے حساب سے ڈوول گولڈ، اسیٹا کلور، جس طرح کا آپ کا علاقہ ہوگا جڑی بوٹیاں ہوں گی اسی طرح کی دوائی استعمال کی جائے گی۔ 1 لیٹر پینڈی یا 1 لیٹر ڈوول گولڈ یا پھر اس کا متبادل جو اسیٹا کلور ہے وہ 1 لیٹر فی ایکڑ ڈالنا چاہیے۔ تو کوشش کریں بیج کو ہومبرے ایکسل جو بائر والوں کی ہے وہ لازمی لگائیں۔ پھولوں اور پھلی بننے کا جو مرحلہ ہے اس پر سنڈی کے تدارک کے لیے کوراجن یا بیلٹ کا سپرے کریں، اور اس کے علاوہ مونگ کی فصل پر تھریپس اور مائٹس کا حملہ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے آپ سالویگو یا بائر کا اوبیران استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مونگ پر کوئی خاص قسم کا کیڑا حملہ نہیں کرتا، تو بجائی کے بعد زیادہ تر آپ صرف پانی پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ 1 یا 2 پانی لگنے سے ہی مونگ کی فصل تقریباً تیار ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ہم مونگ کی جو کاشت ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کی 25 سے 30 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باوقت کاشت آپ کو 1 بوری ڈی اے پی مونگ کے جو آپ کا رقبہ ہے 1 ایکڑ میں ڈالنا ضروری ہے۔ مونگ کو نائٹروجن کی ضرورت بہت ہی کم ہوتی ہے، جو کہ آپ کی 1 بوری ڈی اے پی سے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ایس ایس پی کے ساتھ آدھی بوری یوریا آپ ڈال رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے، کیونکہ مونگ جو ہے آپ کی وہ نائٹروجن ہوا سے لے کر خود ہی استعمال کر لیتا ہے اور جڑوں میں ذخیرہ بھی کرتا ہے، جس سے زمین کی جو آپ کی زرخیزی ہے وہ بھی کافی حد تک اچھی ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کی جو مونگ ہے اس پر کیڑوں کا حملہ شدید ہو جاتا ہے تو آپ کوراجن کا ہی زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کوراجن نہیں استعمال کرنا چاہتے تو ایمومیکٹن اور لیفینوران بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کی مونگ کے اندر جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، جیسے جن کو ڈوئل گولڈ یا پینڈی کنٹرول نہیں کرتا تو تاندلہ وغیرہ، ان کے لیے آپ کنکویسٹ یا ٹیرر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیرر یا کنکویسٹ کے ذریعے سے آپ چوڑے پتوں والی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ مونگ کے اندر آپ کی تلف ہو جائیں گی۔ تو اس کے علاوہ اگر نیرو لیف آپ کو تنگ کر رہا ہے مونگ کے اندر، یعنی گھاس نما جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کام یا کزیلو یا سکیٹر ان ناموں سے آپ کو بازار سے دوائی مل سکتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ نکیلے پتے والی جو مونگ کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں ان کو تلف کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا مونگ کے متعلق آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے کہ مونگ کے اندر جو بھی آپ کی بیماری ہے، جو جڑی بوٹی ہے، اس کا کنٹرول آپ نے کس طریقہ سے کرنا ہے۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔